بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم 1030 نمبر حدیث پاک تک پہنچے تھے، یعنی 1030ویں حدیث پاک پر 1030۔ آج 1031ویں حدیث پاک ذکر کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے سوا کسی دعا میں اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے، اور آپ اپنے ہاتھ اس قدر بلند کرتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔ اس حدیث پاک کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مشاہدہ عمومی طور پر یہی تھا کہ صرف نماز استسقاء میں، یعنی جو بارش طلب کرنے کے سلسلے میں دعا مانگی جائے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار رہا کہ آپ نے اتنے بلند ہاتھ کیے کہ اگر کپڑے نہ ہوں بالفرض تو بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے، اور باقی کسی بھی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ میں نے جیسے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مشاہدہ ہے۔ بعض اوقات انسان بہت سی چیزیں ذہن میں رکھتا ہے اور اس کے جو جسٹ اپوزٹ اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، یا وہ چیزیں اس کے سامنے نہیں آتی ہیں، تو پھر وہ جو دیکھتا ہے اسی کو بیان کرتا ہے۔ حالانکہ صحیح یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ بھی اتنے ہاتھ بلند فرمایا کرتے تھے۔ چند حدیثیں دیکھیں، اسی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے ذکر فرمائیں گے، کتاب الدعاء باب رفع الایدی فی الدعاء میں یہ باب قائم کریں گے۔ اس میں تعلیقاً یہ حدیث آپ نے ذکر کی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی کی جگہ کو دیکھا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہ اے اللہ، میں اس کام سے بری ہوتا ہوں جو خالد نے کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1353ویں حدیث پاک آگے آئے گی، جو ثبوت کے لیے یہاں پہ ذکر کی گئی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ جانتے ہیں جو تسلسل سے درس بخاری سن رہے ہیں کہ آپ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بہت زیادہ اختیار کرتے تھے، انتہائی متبع سنت تھے۔ اگر آپ سنتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر کسی درخت کے نیچے قیام فرمایا ہے تو آپ وہاں پہنچ کر وہاں قیام کرتے تھے۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ کسی ٹیلے کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے تو آپ سعادت سمجھتے ہوئے کئی میل کا سفر طے کر کے وہاں تک جاتے تھے اور اس مقام سے برکت حاصل کرتے اور وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ان کا بھی طریقہ کار یہ لکھا ہے کہ آپ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرماتے تھے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1499 حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرو۔ اب یہ دیکھیں مطلقاً ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو اتنی کہ کندھوں تک، جیسے یہ ہم اٹھائیں تو یہ کندھوں کے سیدھ میں ہاتھ ہو جائیں، اور بعض روایات میں اوپر تک بھی ہے جیسے کہ آئے گا۔ عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے بیان کیا کہ ابتحال یعنی گڑ گڑا کر دعا کرنا اس طرح ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور ان کی پشت کو اپنے چہرے کے سامنے رکھا۔ آپ دیکھیں اگر بہت زیادہ بلند کریں تو ان کی پشت چہرے کے سامنے آ جائے گی، تو اتنا بلند کر کے انہوں نے دکھایا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1492 ہے کہ حضرت صائب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، جیسے ہم بھی دعا کر کے چہرے پہ پھیرتے ہیں۔ بعض تو خیر پھیرتے کیا یوں کر کے بس یوں کر لیتے ہیں، بعض یوں بس دور سے کر لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اس ہاتھ پر آتی ہے۔ اب یہ ایک غیر مرئی چیز ہے، یعنی نظر نہیں آتی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اس سے اپنے چہروں پر مسح کر لو۔
تو اب چہروں پہ مسح کا مطلب جیسے آپ سر پہ مسح کرتے ہیں تو کیا اوپر سے کر لیتے ہیں یوں سر کو ٹچ کرتے ہیں، ایسے ہی ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ٹچ کرنا چاہیے، تو اس کی دعا کی جو برکت ہیں، جو رحمتیں حاصل ہوئی ہیں وہ چہرے تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہم شاید عادی ہیں دور سے پھینکنے کے، بس یہ کیا، بس یہ چلو جی اٹھ کے بھاگ لیے، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی حدیث نمبر 3386 ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تو اس وقت اب تک اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں جھکاتے تھے یہاں تک کہ ان کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ اس میں بھی دیکھیں ہاتھوں کو بلند کرنے کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مشاہدہ تھا۔ اور یہاں ضمناً ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے جو میں اکثر عوام کو عرض کرتا ہوں کہ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ صرف بخاری کی کسی ایک حدیث کو اٹھا کر اگر آپ اس سے نتائج اخذ کر کے اور کسی کو چیلنج کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ بعض اوقات کسی حدیث میں راوی صرف اپنا مشاہدہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس مشاہدے کے خلاف دیگر بہت ساری حدیثیں موجود ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن جو خصوصاً باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ریسرچ کرنے کا حق حاصل ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو سرچ کر لیں، پھر اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں اور اس سے خود ہی نتیجے نکال لیں، اس کا شریعت نے ہمیں حق دیا ہے۔ تو ایسے بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ باہر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ایک ترتیب شرع ہے، جو شریعت نے ایک ادب اور احترام بتایا ہے علم سیکھنے کے اعتبار سے، اس کو بالکل فراموش کر کے اپنے آپ کو ان پابندیوں سے آزاد تصور کرتے ہوئے از خود نتیجے نکالیں اور پھر علماء کو چیلنج کریں۔ آج ایسا دور چل رہا ہے کہ آپ اگر چیلنج کریں گی بھی، کوئی آپ کو جواب میں کچھ بھی نہیں کہے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کی آخرت انتہائی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے قرآن پڑھ لو، اگر تم نہیں جانتے حدیث پڑھ لو۔ اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا، جو کچھ اس میں موجود ہے وہ جانتا ہے۔ حدیثیں بھی وحی خفی کہلاتی ہیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے الہام شدہ پیغام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے کہ اس میں کتنا مواد ہے، اس کے باوجود عوام الناس کو اس مواد کی تلاش کے لیے اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مواد موجود ہے لیکن نکالنے کے لیے مہارت چاہیے، ایک فن چاہیے، اس کے لیے ایک صحیح کوشش کا طریقہ پہلے معلوم ہونا چاہیے جو عوام کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات خود آپ سرچ کرتے ہیں، غلط چیز کو اخذ کر لیتے ہیں یا ایسی چیز اٹھاتے ہیں، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، لیکن حقیقتاً آپ جس سے کوئی دلیل پکڑ رہے ہیں جس کو استدلال کہتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے۔ اس کے مقابل اور بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام دیکھنے والی عوام سے گزارش کروں گا، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، خصوصاً جو ینگسٹرز ہیں ان تمام سے میں گزارش کروں گا ان باتوں کا برا نہ مانا کریں۔ اگر آپ کو ایک بات اچھی سمجھائی جائے تو اس کو فوراً اپنی بے عزتی نہ سمجھ لیا کریں، انسلٹ محسوس نہ کیا کریں کہ یار یہ کیا، یہ مولوی لوگوں نے اپنا ٹھیکہ بنایا ہوا ہے، ہم ہی دیکھیں گے اور کوئی نہیں دیکھے، کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن خود بتائیے کہ اگر ایک نتو پتو کھڑے ہو کر سائنس کے بارے میں اپنا کوئی کلام کرنا شروع کر دے اور جب اس کو منع کیا جائے بھئی آپ اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے، یہ سائنسدانوں کا کام ہے، آپ خاموش رہیں، اور وہ بولے یار سائنسدانوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا سارا کا سارا کہ ہم نہیں جانتے کہ چاند کیسے نکل رہا ہے، سورج کہاں سے نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ہم بھی غور کر سکتے ہیں، ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح اگر کوئی خود دوائیاں سجیسٹ کرنے لگ جائے اور خود ہی تشخیص امراض کی کرنے لگ جائے اور آپ اسے منع کریں تو کہے یہ ڈاکٹروں نے کیا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے شروع سے ہمارے گھر میں فلاں مرض کے لیے فلاں دوائی، فلاں مرض کے لیے فلاں دوائی۔ تو بغیر معلومات کے یا ویسے بھی کوئی شخص جس نے میڈیکل کی بکس وغیرہ پوری اسٹڈی نہیں کی ہے اور وہ کوئی بھی کتاب اٹھا کے اس کو خود پڑھ کر اور وہ علاج کرنے بیٹھ جائے، کیا آپ اسے کبھی علاج کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یا عوام سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس سے علاج کروائیں گے؟ نیم حکیم خطرہ جان سے
کبھی بھی نہیں کروائیں گے. کیوں؟ اپنے آپ کو حوالے کر دیں اس کے. آپ کہیں گے نہیں بھائی اناڑیے تباہ نہ کر دے. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جس نے دین کی گہرائیوں کو ابھی تک نہیں سمجھا، یہ ایسی خطرناک وادی ہے. آپ شاید غلط دوا دے دیں کوئی نہ مرے، لیکن غلط مسئلہ نکالنے پہ بعض اوقات ایمان تباہ ہو جاتا ہے. سمجھانا ہمارا کام ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سمجھایا ہے، ابھی بھی سمجھا رہے ہیں، اور اب یہ لاسٹ نہیں ہے، 1000 دفعہ اور سمجھائیں گے. لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ از خود آپ کبھی بھی قرآن یا حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے علماء کو پیدا کیا ہے. علماء ہر دور میں آتے رہیں گے. بخاری کی روایت گزر چکی ہے کتاب العلم میں، جو ہمارے بہن بھائی ریگولر سنتے ہیں شاید ان کو یاد ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. اب آپ خود غور کر لیں کہ اگر آپ اس کو معاذ اللہ لفظ ٹھیکہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹھیکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے علماء کو دے رہے ہیں کہ ہمارا علم آگے پہنچانا یہ ذمہ داری فقط علماء کے پاس ہے، وہ ہمارے وارث ہوتے ہیں. اور جو وارث ہوتا ہے وراثت اسی سے لی جاتی ہے. یہ آپ سمجھیے اس بات کو. تو دین سیکھنے کی طرف آئیے، بہت اچھی بات ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ علماء کسی کو دین سکھاتے ہی نہیں اور اپنے گرد جمع کر کے رکھتے، جیسے اہل کتاب کے جو بڑے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے علم کو اپنے تک محدود رکھا، کتابوں کو عوام تک پہنچنے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے بس ہم سے آ کر پوچھو ہم بتائیں گے. اس میں پھر ان کو غلط سلط چیزیں بتائی جاتی تھیں. یہ اگر چیز ہوتی تو ضرور قابل گریف تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے قریبی اچھے مستند صحیح علماء سے رابطہ کریں، علم سیکھیں، یا پھر مطلب آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں، آن لائن کورسز وغیرہ کریں اور اپنے اندر شعور بیدار کریں. اس کے بعد پھر قرآن و حدیث کی طرف آئیں. یہ بہت اچھا ہے. آگے چلتے ہیں. ایک باب قائم کیا ہے کہ باب ما یقال اذا مطرت، جب بارش ہو تو کیا کہا جائے. حدیث نمبر ہے 1032، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی اور تمام مومنین کی والدہ، ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو فرماتے اے اللہ اس کو نفع والی بارش بنا دے. اللہم صیبا نافعہ، اے اللہ تعالیٰ ایسی بارش بنا کہ جو نفع دینے والی ہے. تو اگر یہ دعا یاد رہے تو اردو میں چاہے آپ کر لیں، جب بارش ہونے لگے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے. یہ بہت پیاری دعا ہے. اگرچہ یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں وہ ازلی فیصلے ضرور ہوں گے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو. ابھی جیسے کراچی خبریں تو یہی چل رہی تھیں، مختلف چینلز پہ سلائیڈز چل رہی تھیں، کراچی میں موسلا دھار بارش ہوگی اور سیلاب آنے کا اندیشہ ہے، فلاں تاریخ کو ہوشیار ہو جائیں. ہم لوگ سب یہاں پہ کراچی میں اکثر لوگ گھبرائے ہوئے تھے بیچارے، جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں بارش کی وجہ سے مکانات کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ تھا، جہاں پہلے ہی گٹر ابل رہے ہیں، وہ تو بیچارے انتہائی خوف میں آ گئے. لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہوتا یہ ہے کہ اب جب نہیں ہوتی نا بارش تو جو بالکل عافیت سے ہوتے ہیں، سکون سے ہوتے ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وہ جھنجھلا جاتے ہیں اور وہ برا بھلا کہتے ہیں پھر اس طرح کی خبر دینے والوں کو، اور بادلوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بعد اللہ ثم بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی شکوہ کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایسی بارش ہو بس رات دن موسلا دھار ہوتی رہے. لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بارش پر نگاہ نہیں فرمائی بلکہ اس کا نفع بخش ہونا بھی ذکر فرمایا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، صرف اپنے فائدے اور اپنے نفع کو نہ دیکھیں، اپنے مزوں کو، اپنے آسائشوں کو نہ دیکھیں. غریب بہن بھائیوں کا بھی خیال کریں. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ اگر بارش آتی ہے گھروں میں پانی گھس جاتا ہے، بنیادیں کچی ہوتی ہیں، چھتیں سروں پہ گر جاتی ہیں، بچے کچل جاتے ہیں، عورتیں کچل جاتی ہیں. اچھا تاروں کا جال بچھا ہوا ہے بعض علاقوں کے اندر، بارشیں ہوتی ہیں تار ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں. اگر آپ نے ابھی بھی خبر دیکھی ہوئی کہ اسکوٹر پہ جا رہا تھا نوجوان، اس پہ تار ٹوٹ کے گر گیا اور بیچارے کا وہیں وصال ہو گیا. یہ میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا، خبروں کے اندر یہ چیز دکھا دی گئی تھی. تو اس لیے ہمیشہ صرف اپنے نفع والی چیز کی طلب نہ کریں بلکہ دوسروں کا خیال کرتے ہوئے اس چیز میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں نفع پیدا فرما، ہمارے لیے آسانی پیدا کر. یہ اگر بارش نازل فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تو نفع والی بارش برسا دے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا فرمائی. تو یہ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے.
صرف نعمت کا سوال نہ ہو بلکہ نفع بخش نعمت کا۔ اور اسی پر اگر قیاس کر کے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کا کوئی تو رشتہ دلوا دے، یوں نہ کہیں بلکہ یوں کہیں اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ دلوا دے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر بخل ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمارے اندر قصور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بہت اچھا رشتہ دلوا دے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی دے گا نہیں، اس لیے اتنا زیادہ نہ بولو، یوں بولو اللہ تعالیٰ رشتہ دلوا دے، اب شاید اللہ تعالیٰ ہمارا شادی کروا دے گا۔ یعنی اتنی بچگانہ سوچ میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی چھوڑ دو بہت مانگ رہا ہے، اور اگر ہم کم مانگیں گے تو بولے گا چلو تھوڑا مانگے اس کو دے دو۔ یہ کیا سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے بہت سی چیزیں کرتے ہیں۔ تو عافیت والا مانگے، اے اللہ اچھا رشتہ عطا فرما جو ہماری بچی کے لیے باعث نفع ہو۔ ایسے اللہ تعالیٰ اگر جیسے تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی فراوانی عطا فرما لیکن عافیت کے ساتھ، ایسا مال عطا فرما جو نفع بخش ہو، ایسا علم عطا فرما کہ جو میرے لیے باعث نفع ہو، علم نافع جیسے سرکار نے بھی دعا فرمائی۔ تو یوں اچھی دعائیں مانگیں اور اچھی دعاؤں کے ساتھ اچھی صفات ذکر کریں، یعنی اچھی چیز طلب کریں اور اچھی صفت کے ساتھ۔ علم بہت اچھی چیز ہے لیکن اچھی صفت کے ساتھ، علم نافع، نفع پہنچانے والا علم، کیونکہ خالی علم بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے جو نفع پہنچانے والا نہ ہو تو بس اوقات آدمی متکبر ہو جاتا ہے، بعض اوقات قرآن و حدیث کے مضامین کو چیلنج کرنے لگ جاتا ہے، صریح آیات کا انکار کر بیٹھتا ہے اپنے علم کے زوم میں اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علم نافع طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اگلا باب قائم کیا ہے کہ باب من تمطر فی المطر حتی یتحاضر علی لحیتہ، جو شخص بارش میں ٹھہرا رہا حتیٰ کہ اس کی داڑھی سے پانی ٹپکنے لگا۔ حدیث وہی ہے جو آپ بارہا کئی مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی سماعت فرما چکے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ اس واقعے میں جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات اسی کو بطور عنوان ذکر کر کے حدیث ذکر کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ